السلام علیکم ناظرین، دوسرا ایپیسوڈ فریہ کا سٹارٹ ہوتا ہے جس میں فریہ ایک مارکیٹ آتی ہے اور ان سے واش روم یوز کرنے کا پرمیشن لیتی ہے اور یہاں واش روم آتی ہے اور یہاں پہ اپنا ڈریس چینج کرتی ہے اور خود کو ایک ماڈرن لڑکی کا لک دیتی ہے. اپنے شوز گیٹ اپ تمام چیزیں چینج کر دیتی ہے اور بالکل ایک چینج لک میں آ جاتی ہے، ماڈرن میں فارم میں. اور یہاں فریہ کی والدہ اور والد اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. والدہ کے گھر مہمان آئے ہوتے ہیں، اس کے جاننے والے جو زہرہ سے کہتے ہیں کہ بہت خوش قسمت ہو، یہ بیسمنٹ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے، روشنی بھی آتی ہے، ہم غریب تو ایسے گھر کو ترس جائیں گے. زہرہ کہتی ہے کہ ہاں بس شکر ہے، چھوٹا سا گھر ہے. اس کی جاننے والی سے کہتی ہے کہ اب تو تم بلڈنگ سے باہر بھی کام کرنے لگی ہو، بہت کمانے لگی ہو، اور بلڈنگ کے اندر بھی کام ہے تمہارے پاس بہت سارا، بہت خوش قسمت ہو تم. یہاں کالج میں تمام فرینڈز آپس میں بات کر رہے تھے، قرائے ہانڈے سب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عامر بات کر رہا ہوتا ہے، عامر کھویا کھویا رہتا ہے، پوچھتے کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے اس طرح ڈسٹرب ہو گیا. کل مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی، اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں میں. اور تب اسے فریہ دکھتی ہے اور فریہ کے پاس آتا ہے اور فریہ سے کہتا ہے کہ تمہارا فون توڑا تھا میں نے، تو اس لیے میں تمہیں فون دے رہا ہوں، اس سے تو اچھا ہی ہوگا. اس بات پہ فریہ کو غصہ آتا ہے اور وہ لینے سے انکار کر دیتی ہے. تو عامر سوری کرتا ہے کہ سوری، اور کہاں جا رہی ہو، کہ ظاہر ہے کسی ریسٹورینٹ یا کہیں اور تو نہیں جا رہی نا، کلاس لینے جا رہی. اس بات پہ عامر ہنستا ہے اور ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے. اور عامر اس کو دیکھتا ہے اور اس کے فرینڈس کو پوچھتے ہیں کہ کون تھی یہ اور کیا بات کر رہے تھے. تو ہانٹے بھی پوچھتی ہے اس بارے میں اور عامر اس طرح بتا دیتا ہے کہ کیا بات تھی. اور پھر دوبارہ سے زہرہ یعنی فریہ کا گھر دکھایا جاتا ہے اور اس کے ہسبینڈ آتے ہیں اور وہ جو جاننے والی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ سلام دعا کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. اور یہاں پہ رضا صاحب جو ہوتے ہیں وہ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور فریہ کی والدہ کہتی ہے کہ لوگ نظر نہ لگا دے کہ ہم بیسمنٹ میں رہتے ہیں، ہماری ان سے اچھی زندگی ہے، میں مرچیں جلا دوں گی. اور والد جو ہوتے ہیں وہ فریہ کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، فریہ کہاں ہے، کیسی ہے، فون کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی. یہاں فریہ کی فرینڈ کے والد کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ اسے وش کرنے کے لیے کہتی ہے کہ پاپا کون سا گفٹ لوں آپ کو. فریہ اس کو دیکھتی ہے اور فریہ یہاں پہ فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی، جو اس کے والد اور والدہ دونوں بار بار اسے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی فرینڈ گھنچے اسے کہتی ہے کہ میرے والد عام سے ٹیچر تھے ہے اور تم تو بہت امیر ہوگی، مطلب تمہارے والد کرتے کیا ہے. ایسے میں اچانک فریہ اپنے والد کو دیکھتی ہے، والد کے پاس نیچے آ جاتی ہے. پاپا اسے ڈانٹنے لگتے کہ کس طرح کا لباس، بیہودہ لباس پہنا ہوا ہے. سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہہ رہا میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میری کلاس ابھی باقی ہے، آپ چلے جاؤ تو پھر میں آ جاؤں گی. اس کے والد اس کو کہتے ہیں، بہت ڈانٹتے ہیں کہ مطلب آئندہ سے اس طرح کے کپڑے مت پہننا، اپنے ہی کپڑے پہننا، یہ تم نے ہر وقت جھانسوں کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہوتے ہیں. فریہ کی فرینڈ گنشو سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہ یہ سب کیا چل رہا ہے. پھر وہ فریہ سے پوچھتی ہے کہ یہ کون تھے، تو اس نے کہا کہ فریہ اسے جھوٹ بول دیتی ہے کہ میرے ڈرائیور تھے، میرے پاپا نے اسے بھیجا تھا، کل میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا اس لیے. اور اس بات سے فریہ کو بہت دکھ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے والد کو ایز اے ڈرائیور انٹروڈیوس کراتی ہے اور وہ واش روم آ کے بہت روتی ہے. اور ایسے میں ہانڈے واش روم کے اندر آ جاتی ہے اور وہ فریہ سے کہتی ہے تم ٹھیک تو ہو، تمہاری طبیعت کو کیا ہوا، کیوں طبیعت خراب ہے. فریہ یہ بات ٹال دیتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، ایسی طبیعت خراب ہے. اور ایسے میں سین چینج ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے بلڈنگ دکھائی جاتی ہے جس کے بیسمنٹ میں فریہ اور اس کی فیملی رہتی ہے. یہاں پر رضا صاحب اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس کی ڈریسنگ دیکھ کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ فریہ نے آج اس طرح کی بیہودہ قسم کی ڈریسنگ کی ہوئی تھی. وہ زہرہ سے یہ بات کرتے ہیں اور زہرہ اس کو سمجھاتی ہے کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آئندہ سے وہ صحیح کپڑے پہنا کرے گی، چلے میں آپ کے لیے کافی بناتی ہوں.
ایسے میں فریہ آتی ہے اور زہرہ اسے فوراً دروازہ کھول کے دیکھتی ہے۔ فریہ کے والد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فریہ اپنے کمرے میں جلدی سے اندر چلی جاتی ہے اور اپنے کپڑے چینج کر لیتی ہے۔ زہرہ جو اس کی والدہ ہوتی ہے اس کو بہت ڈانٹتی ہے کہ مطلب یہ تم بہت غلط کر رہی ہو، ہماری آزادی کا تم بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، تمہارے والد نے مجھے بہت ڈانٹا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے فریہ غلط قسم کے کپڑے پہن رہی ہے اور اس طرح سے وہ کالج جا رہی ہے، اپنی شناخت چھپا رہی ہے۔ اسی دوران فریہ کے والد اس کو بلانے لگتے ہیں اور وہ کہتی ہے جلدی سے چینج کر لو اور والد کے پاس چلی جاؤ، اور فریہ جلدی سے کہتی ہے آئی بابا، اور اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور والد سے کہتے ہیں کہ 8 نمبر والے تمہیں بلا رہے ہیں، تو وہ اس سے کہتی ہے جی بابا صحیح ہے، اور آپ دوبارہ سے کہتے ہیں کہ جلدی سے واپس آ جانا، کہیں وہیں پہ ہی نہ رہ جانا، کیونکہ اب اس کے والد کو بہت فکر ہوتی ہے اس کی، اور وہ 8 نمبر کی طرف جاتی ہے۔ یہاں پہ منظر چینج ہوتا ہے اور ایک شام کا وقت دکھایا جاتا ہے، اور یہ 8 نمبر میں جھانسو کے روم میں آتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ فریہ جھانسو سے کہتی ہے کہ ابھی بھی اپنی اسٹڈیز کنٹینیو رکھو۔ جھانسو سے کہتی ہے نہیں میں وش سے پاس ہوں گی، جیسے تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے، ایسے میں صنم میڈم آتی ہے اور جھانسو کے لیے بکس لاتی ہے کہ اس کو اسٹڈی کرو۔ جھانسو کہتی ہے میں اپنے والد کی بھی بکس سے اسٹڈی کروں گی، اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ اس کا زیادہ ٹائم ضائع مت کرو کیونکہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور پڑھنے لکھنے والی بچی ہے۔ فریہ کے بارے میں کہتی ہے، اس بات پہ بہت جھانسو کو غصہ آتا ہے اور وہ میگزینز دیکھنے لگتی ہے اور فریہ سے کہتی ہے، عامر کی تصویر دکھاتی ہے کہ یہ بہت ہی پاپولر سٹی بوائے ہے، استنبول کا سب سے پاپولر لڑکا ہے یہ، اور ایسے میں فریہ اس کے گھر سے نکل آتی ہے اور اپنے گھر کی طرف جاتی ہے۔ یہاں اسے لارا ملتی ہے جو بلڈنگ میں ملتی ہے، اس سے اسی بلڈنگ میں رہتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ شوگر بیمار ہے، اس کا ایک پیٹ ہوتا ہے، پلیز جب کچرا لینے آؤ تم یا تمہارے والد تو ڈور ناک مت کرنا، اس سے میرا پیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور دوسرا سین یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں گاڑی کے انتظار میں، بس کے انتظار میں، اور والدہ اسے فون دے رہی ہوتی ہے زہرہ فریہ کو، لیکن فریہ لینے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ اسے ایسے یونیورسٹی میں اس طرح کے فون سے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، اور اس کی والدہ فورس کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتی، اور اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس لڑکی کو میں کیسے سمجھاؤں، ایسے میں وہ چلی جاتی ہے فریہ اپنے کالج کی طرف۔ یہاں پہ پھر فریہ کو وہ انکار کر دیتی ہے کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، بار بار فون مجھے اس طرح فون کا کہہ کر، اور ڈانٹ دیتی ہے، وہ سوری کہہ دیتا ہے، اور اس بات پہ ان دونوں کی جو ہے مطلب بات چیت شروع اس طرح سے ہو جاتی ہے، اور عامر اسے سوری کہہ دیتا ہے۔ اور یہاں پر جو بلڈنگ سے باہر زہرہ کام کرتی ہے اس گھر میں موجود ہوتی ہے، یہاں پہ ایک بزرگ خاتون ہوتی ہے جو اپنے ایئرپورٹس کے بغیر نہیں سن سکتی، اس لیے زہرہ اسے زور زور سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی امیر خاتون ہوتی ہے۔ یہاں خنشے فریہ سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو کہیں پہ، لیکن فریہ اسے منع کر دیتی ہے، اور پھر آگے فریہ کی ملاقات امیر سے ہوتی ہے۔ امیر سے وہ سوری کر دیتی ہے کہ میں صبح موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ امیر کہتا ہے ہاں ایسی ڈانٹ مجھے دوسری دفعہ پڑی ہے، پہلی دفعہ والدہ سے پڑی تھی، اور یہاں ہانڈے بھی آ جاتی ہے، اور ہانڈے کہتی ہے کہ میں اس سے مل چکی ہوں، ابھی تمہاری طبیعت کیسی ہے، کیونکہ واش روم میں جب وہ رو رہی ہوتی ہے، اور یہ لوگ کہیں پہ جا رہے تھے تو یہ لوگ فریہ کو بھی انسسٹ کرتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اور فریہ بھی مجبوراً ان کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر دیتی ہے، اور اسی طرح باتوں باتوں میں یہ لوگ چلنے کی تیاری کرتے ہیں، اور ہانڈے اس سے کئی طرح کے سوالات پوچھتی ہے، ریسٹورنٹ میں بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ لوگ سب بہت مہنگی مہنگی چیزیں ریسٹورنٹ میں منگا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے لیے مختلف قسم کی چیزیں آرڈر کرتے، فریہ صرف پانی منگاتی ہے، تو سب اسے ہانڈے کہتی ہے کیوں تم نے کچھ اور نہیں، وہ کہتی ہے نہیں مجھے صرف پانی پینا ہے، بس میرے لیے بہت ہے، میں کھانے کو دل نہیں کر رہا، اور اس طرح سے لوگ سب آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور عامر بھی ان کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہوتا ہے، اور سب اب یہ پریشان ہوتی ہے فریہ کہ مطلب کیا میں صحیح کر رہی ہوں غلط کر رہی ہوں، اپنی شناخت چھپا رہی ہوں، اس وجہ سے وہ کھوئی رہ رہی ہوتی ہے، اور ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، سب ریلیکس آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
ہاں جی، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہوتی ہے، پیرس، نیو یارک وغیرہ وغیرہ، میں وہاں جا رہی ہوں، وہاں میری آؤٹنگ ہے، وہاں ہم جائیں گے۔ عامر تم کہاں جا رہے ہو؟ فریہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ اسی طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہو۔ وہ اس کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے اور فریہ جواب دے رہی ہوتی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو سچ بولنے کا اس کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہوتا۔ اور اس طرح سے بس ٹائم نکل رہا ہوتا ہے ان کا، یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فریہ اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی وہ اکنامکس لیا ہوا ہے اس نے، یہ لوگ کہتے ہیں کافی بورنگ سبجیکٹ ہے، ضرور پیرنٹس نے اس کو فورس کیا ہوگا، اسی طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایسے میں ہانڈے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، واش روم کی طرف جاتی ہے، اور یہاں پہ قرائے اور فریہ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر لارا اور ہانڈے کی ملاقات ہوتی ہے۔ لارا کی والدہ ڈریس ڈیزائنر ہوتی ہے اور ہانڈے اس کے کپڑے پہنتی ہے، اور ہانڈے اسے کہتی ہے کہ تمہارے گھر بوتیک آؤں گی اور ڈریسز لوں گی، اور یہاں پر اچانک سے لارا کو فریہ دکھتی ہے اور وہ شاک رہ جاتی کہ بہت بڑے ہائی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کہتی کچھ نہیں ہے، اور اس وجہ سے فریہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب فریہ لارا کو دیکھتی ہے، اور فریہ وہاں سے جانے کا کہتی ہے، اور عامر کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، اور اس طرح سے وہ راضی ہو جاتی ہے اور عامر اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ دونوں ساتھ چلتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں وہاں سے، اور قرائی دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یہ عامر تو بالکل ہی بدل گیا اس لڑکی کے ساتھ، اور ہانڈی بھی حیران ہو جاتی ہے جب پوچھتی ہے کہ فریہ کو عامر لے کے چلا گیا ہے۔ اس طرح یہ لوگ رستے میں ہوتے ہیں اور اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور فریہ کو نہیں پتہ ہوتا کہ عامر اس کے بیگ میں اس کا فون ڈال چکا ہوتا ہے جو اس کے لیے اس نے گفٹ رکھا تھا۔ تو اس طرح یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور فریہ اسے تھوڑا سا گھر سے دور ڈراپ کرنے کا کہتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے میرے والد ناراض ہوں گے اگر اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ بہت اسٹرکٹ ہے، اور عامر اس کی بات مانتے ہیں، اور اس طرح سے فریہ کو وہ ڈراپ کر دیتے ہیں، اور فریہ اس کی گاڑی سے نکل پڑتی اور اپنے گھر کی طرف۔ یہ بات ہانڈے کو بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی، اور وہ کہتی ہے دیکھتے ہیں کب تک ان کا یہ چلتا رہے گا، یہ عامر کب تک اس کو لے پھرے گا۔ اور یہاں پر زہرا فریہ کی والدہ بہت تھک جاتی ہے، آج بلڈنگ میں بہت کام ہوتا ہے، بہت زیادہ تھک جاتی ہے، اور فریہ سے کہتی ہے کہ کھانا تم تیار کر لو کیونکہ میں بہت تھک گئی ہوں، اب بھی کئی گھروں کے کام ابھی بھی باقی ہے، بلڈنگ میں کافی گھر رہتے ہیں، سیڑھیاں وغیرہ صاف نہیں ہوئی، اور چڑچڑی ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ اپنی تھکن کی وجہ سے۔ فریہ حامی بھر لیتی ہے کہ صحیح ہے آج کھانا میں بنا لیتی ہوں۔ یہاں اس کے والد بھی بہت تھکے ہوئے آتے ہیں گھر، اور دونوں کے فریہ کے والد اور والدہ دونوں کے بیچ تکرار ہوتی ہے کہ کچرا آج تم بلڈنگ کا سارا جمع کرو، اور میری کمر ٹوٹ گئی، والد کہتے ہیں کہ میں بھی بہت تھک گیا، کسی کا کوئی کام تھا جنہوں نے محمد کو پلمبر لگایا تھا ان کے بیٹے کو، فریہ کے بھائی کو، اس لیے اس کی ہر بات جو ہے وہ رضا صاحب کو ماننی ہوتی ہے جو فریہ کے والد ہے، اس لیے وہ آج بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے رضا صاحب نے فریہ سے کہا کہ تم آج کچرا سارے بلڈنگ کا جمع کرو گی، تو فریہ حامی بھر لیتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے بابا آج میں کر لیتی ہوں۔ فریہ کی والدہ کو بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے والد کہتے ہیں کہ اولاد کس دن کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے ہوتی ہے، اب محمد نہیں ہے ورنہ محمد سے کروا لیتے، محمد کام سے گیا ہوا ہے، تو بیٹا تم جاؤ اور سارے بلڈنگ کا کچرا جمع کر لو۔ اور اس طرح سے فریہ حامی بھر لیتی ہے کہ صحیح ہے، اور نکل پڑتی ہے اپنے ایک بڑے سے ڈسٹ بن کے ساتھ، اور لوگوں کے گھروں کا جو ڈور ناک کر کے سب کا کچرا جمع کرتی ہے، اور پھر لارا اسے ملتی ہے، لارا کہتی ہے یہ کیا تھا، آج تمہیں 2 دفعہ میں دیکھ رہی ہوں الگ الگ جگہوں پہ۔ فریہ اسے کچھ بھی نہیں بولتی، اور ایسے میں جھانسو بھی اپنے کچرے کے ساتھ نکلتی ہے، اور وہ فریہ اس کا کچرا بھی ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہے، اور اس طرح سے آگے چل پڑتی ہے، اور آگے وہ اپنے میلے سے مرر میں اپنے بال کنگھی کرتی ہے فریہ، اس کی والدہ آتی ہے کہتی ہے لاؤ میں بال بنا دوں، کچرے کی اسمیل جاتی ہی نہیں ہے، وہ نہا لیتی ہے کچرا کلیکٹ کرنے کے بعد، اور اس طرح سے
والدہ اسے تسلی دیتی ہے اور کھانے کی طرف بلاتی ہے کہ چلو کھانا تیار ہے. دونوں کمرے سے باہر نکلتی ہے اور کھانے کا ٹیبل سجا ہوتا ہے اور پوری فیملی بیٹھ جاتی ہے کھانا کھانے کے لیے. اور ان کی آپس میں نوک جھونک میں محمد اور فریہ کی جاری رہتی ہے اور کہ جھانسوں سے چیزیں لینا چھوڑ دو اور اپنا اسٹڈی پہ کنسنٹریٹ کرو. اور ایسی مطلب فریہ ویسے پڑھتی بہت اچھا ہے اور اسی طرح سے ان کی نوک جھونک رہتی ہے. کھانا بہت مزے کا ہوتا ہے اور فریہ نے آج بنایا ہوتا ہے اور چھوٹا بھائی بھی ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے. ایسے میں فریہ کے ایک رنگ بجتی ہے اور جو کافی ایکسپینسو فون کی رنگ ہوتی ہے اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. فریہ بھی حیران ہوتی ہے. جب فریہ نوٹس کرتی ہے تو جو گھنٹی کی آواز ہوتی ہے وہ فریہ کے بیگ سے آ رہی ہوتی ہے اور فریہ حیران ہو جاتی ہے اور یہ سب دیکھ کر اور اپنے بیگ کی طرف جاتی ہے. ایسے میں اسے نوٹس کرتی ہے کہ شاید اس کے بیگ میں ہے اور وہ بیگ کی طرف جاتی ہے, کھولتی ہے اور فون پہ بات کرتی ہے. سب اس سے پوچھنے لگتے ہیں تو یہ بہانہ بنا دیتی ہے کہ جھانسو کا فون ہے, میں اسے لوٹا دوں گی. فریہ کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ عامر نے اس کے بیگ میں ڈال دیا ہے اور اس طرح سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ عامر نے کیا کیا. اور اس کے والد بھی بہت غصے میں آ جاتے ہیں کہ کسی کی چیز اگر وہ صنم میڈم اتنی خطرناک ہے, چوری کا الزام لگا دے گی تمہارے اوپر, ایسا مطلب مت کرو. اس کی والدہ بھی اسے ڈانٹ دیتی ہے. والدہ کو کچھ اور ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نے کچھ اور کیا, وہ سمجھ جاتی ہے. فریہ کے والد اسے دوبارہ فورس کرتے ہیں کہ ابھی فوراً جا کے دیا ہو. فریہ انہیں بہت مطلب کہتی ہے کہ میں صبح دے آؤں گی, ابھی رات ہو گئی ہے, ان کا دروازہ بجانا مجھے اچھا نہیں لگتا, میں صبح دے آؤں گی. بابا کو بھی وہ کہتی ہے اور کمرے میں آ کے وہ عامر کی تصویریں دیکھتی ہے جو بلڈنگ میں بچے ہوئے رسالے ہوتے ہیں, وہ اپنے کمرے میں لے آتی ہے, ہر بچی ہوئی چیز وغیرہ. ایسے میں اس کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے مطلب فریہ تم بہت بگڑ رہی ہو, تمہارے والد ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس میں میرا ہاتھ ہے, اس طرح مت کرو. کس کا فون لائی ہو, جس کا بھی لائی ہو اس کو واپس کر دو. اور اگلی صبح پھر کا سین دکھایا جاتا ہے اور جس میں فریہ اپنے اسکول کے لیے اپنے یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتی ہے. محمد بھی تیار ہو رہا ہوتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے اور چھوٹا بچہ بھی اپنے اسکول کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے, فریہ کا چھوٹا بھائی. اور ایسے میں والد کہتے ہیں کہ فریہ اور محمد دونوں ایک ساتھ ہی چلے جائیں. وہ فریہ کہتی ہے میری بس جلدی آنے والی ہے, میں جا رہی ہوں. لیکن پھر والدہ بھی کہتی ہے تو دونوں انسسٹ کرتے ہیں, تو اس لیے فریہ اور محمد دونوں ایک ساتھ ہی نکل پڑتے ہیں گھر سے اور جانے کی تیاری کرنے کے لیے. اور رستے میں بات چیت کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے فون کی گھنٹی بجتی ہے اور یہ اس کی فرینڈ غنچے ہوتی ہے جو کالج میں اس کی فرینڈ ہوتی ہے. وہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ فون واپس کر دو, اس طرح سے کسی کی چیز. وہ کہتی ہے صحیح ہے, میں شام کو واپس کر دوں گی, ابھی ٹائم نہیں ہے. اور یہاں پر ہانڈے وغیرہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کالج میں. یہاں پر ہانڈے فریہ کو دیکھتی ہے اور آواز دیتی ہے, کہتی ہے فیری. فریہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. وہ کہتی ہے مجھے اپنے صحیح نام سے پکارو. ہانڈے اسے کہتی ہے میری فرینڈ ہو, اب تم میری فرینڈ بن چکی ہو, اب اس طرح کے فارمل ہونے کی ضرورت نہیں, کوئی بات نہیں. وہ کہتی ہے مجھے عامر سے ملنا ہے اور عامر کو اس کا فون واپس کرنا ہے, وہ غلطی سے اس کا فون میرے پاس آ گیا تھا. اور ایسے میں یہاں ہانڈے یہ کوشش کرتی ہے کہ فریہ کا دل کھٹا ہو جائے عامر سے. ہانڈے بتاتی ہے کہ عامر کا کام ہی یہی ہے, فلرٹ کرنا, لڑکیوں کو پسانا وغیرہ. ایسے میں عامر آ جاتا ہے اور فریہ اس کو فون واپس کرتی ہے اور اس بات سے فریہ کلاس میں بہت پریشان ہوتی ہے کہ کیا عامر واقعی میں اس طرح کا لڑکا ہے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک پسندیدگی کی نظر بن جاتی ہے. اس کی دوست کنچو سے کہتی ہے کہ ہاں مطلب وہ کافی مشہور ہے, وہ نائٹ بوائے کے نام سے کافی مشہور ہے, وہ لائم لائٹ میں بہت زیادہ ہے اور لڑکیاں اس کو بہت پسند کرتی ہے, اس لیے وہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت فلرٹ ہے. تو فریہ یہ سب باتیں سن کے بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی میں ایسا ہے. اور یہاں پہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.